السلام علیکم. پروگرام ڈی چوک کے ساتھ میں نسیم صدیقی. آج کل گرمی کا بھی بہت زور ہے, اس کے ساتھ ساتھ بجٹ کا بھی بہت شور ہے. پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں اس وقت تمام بڑی سیاسی جماعتوں کے سربراہان نے ڈیرہ جمایا ہوا ہے اور بات جو ہے وہ بجٹ کے اوپر ہی ہو رہی ہے. عمران خان صاحب بھی جو بیان دے رہے ہیں وہ بجٹ کے بارے میں ہے کہ وہ بجٹ میں عام عوام کو کیا ریلیف دیں گے, جبکہ دوسری طرف شہباز شریف بھی یہاں پہ موجود ہیں اور انہوں نے پری بجٹ سیشن بھی اسلام آباد میں کیا ہے جس میں انہوں نے حکومت کی جو خامیاں ہیں ان کو بیان کیا ہے. دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کل ایک دھواں دار قسم کی پریس کانفرنس کی ہے اور اس پریس کانفرنس میں انہوں نے مسلم لیگ نون کو بھی نشانہ بنایا, انہوں نے پی ٹی آئی کی حکومت کو بھی نشانہ بنایا ہے. ان تمام باتوں پر ڈسکشن کرنے کے لیے ہم نے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے اینکر پرسن امیر عباس صاحب کو. امیر, تھینک یو ویری مچ. اس کے علاوہ مونا عالم بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ آپ کا, آپ نے جوائن کیا. امیر, آپ سے ہم شروع کرتے ہیں. یہ کل آپ نے دیکھا کہ بلاول بھٹو صاحب نے بڑی گرج چمک کے ساتھ ایک جو ہے پریس کانفرنس کی ہے, تو آپ کیا اخذ کرتے ہیں کہ یہ کیا مقصد تھا ان کا؟ یہ تو لگ رہا تھا جیسے کوئی پری بجٹ نہیں بلکہ پری الیکشن کوئی وہ تقریر کر رہے ہیں, تو آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ دیکھیں, مجھے تو لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی کوئی بہت بڑا ریلیف حاصل کر چکی ہے. آپ دیکھیں کہ پیپلز پارٹی نے جب پی ڈی ایم میں دراڑ ڈالی, پی ڈی ایم کو ڈیوائیڈ کیا, اس کا بینیفیشری کون ہے؟ اس کا بینیفیشری ہے عمران خان. آپ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے ڈیوائیڈ ڈالی؟ پیپلز پارٹی نے ڈیوائیڈ ڈالی. وہ شو کاز نوٹس تو مسلم لیگ نون نے بھیجا تھا. بھیجا نا, لیکن پیپلز پارٹی نے جب اس شو کاز نوٹس کو پھاڑ کے پھینک دیا, اوکے, اور انہوں نے کہا کہ ہم معافی بھی نہیں مانگیں گے, اور پھر بلاول نے کہا کہ عمران خان چھوٹا سلیکٹڈ اور نواز شریف بڑا سلیکٹڈ ہے, اور پھر انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو جواب دہ نہیں ہے, پی ایم ایل این کو کہا ہم آپ کے ملازم نہیں ہیں. تو جو ہیڈ آن ہیڈ ہو گئی دونوں پارٹیاں, پیپلز پارٹی اور اے این پی نکل گئے. اگر پیپلز پارٹی پی ڈی ایم میں رہتی تو پی ڈی ایم کی اسٹرینتھ یونیفائڈ رہتی. پی ڈی ایم, عمران خان تو چاہتے تھے کہ وہ گورے کی جو پالیسی تھی نا ڈیوائیڈ اینڈ رول, کہ پی ڈی ایم کو ڈیوائیڈ کریں اور وہ رول کریں, یہ کام پیپلز پارٹی نے کر دیا. تو بینیفیشری کون ہوا اس کا؟ پی ٹی آئی, عمران خان. جی, گورنمنٹ بینیفیشری ہو سکتا ہے پی ٹی آئی کی کوئی اسٹریٹجی ہو. یہی تو آپ کو لانا چاہ رہا ہوں. دیکھیں, اگر پی ڈی ایم اکٹھی رہتی, متحد رہتی, تو عمران خان صاحب کے اوپر پریشر ماؤنٹنگ ہوتا. جی جی, اور ہو سکتا ہے یہ حکومت گرا بھی دیتے ایک موقع پر آ کے. لیکن پی ڈی ایم کا ٹوٹنا عمران خان کے لیے بل واسطہ یا بلا واسطہ طور پر فائدہ مند تھا. اب عمران خان اگر بینیفیشری ہو رہے ہیں, اور پیپلز پارٹی جانتی ہے کہ ہم دیکھیں نا, ایک نوٹس بھیجا ہے آپ کو, آپ کی اتنی بڑی کاز ہے, آپ جمہوریت لانا چاہتے ہیں ملک میں, آپ شفاف الیکشن کروانا چاہتے ہیں, آپ انقلابی ہیں, آپ نظام بدلنا چاہتے ہیں, ایک چھوٹے سے کاغذ کے ٹکڑے پر آپ نے پی ڈی ایم کے اندر دراڑ ڈال دی. وہ سارا آپ کا جو ایجنڈا تھا, ایک گریٹر کاز تھی, وہ ساری ٹھس ہو گئی. وہ مجھے یاد ہے بابر ایوان کہتے تھے نا, نوٹس ملیا کچھ نہیں ہلیا. تو انہوں نے جو یہ کام کیا, اس کا فائدہ ہوا ہے پی ٹی آئی کو. اب پی ٹی آئی کو یہ فائدہ کیوں پہنچائیں گے نسیم صاحب؟ یہ میں فوڈ فار تھاٹ آپ کو دے رہا ہوں نا. پی ٹی آئی کو فائدہ اسی صورت میں پیپلز پارٹی پہنچائے گی نا, پی ڈی ایم کو توڑ کر. اگر پی ٹی آئی کو کچھ ریلیف ملے, اب ریلیف آپ کو میں بتا دیتا ہوں. آخری جو بڑی گرفتاری ہوئی ہے پیپلز پارٹی کی, آخری بڑی گرفتاری, وہ سپتمبر 2019 میں ہوئی ہے. 2.25 سال سے پیپلز پارٹی کا کوئی بڑا شخص گرفتار نہیں ہوا, اور وہ خورشید شاہ کی گرفتاری تھی. نون لیگ کا آپ دیکھ لیں, ابھی خواجہ آصف کچھ عرصہ پہلے, جی جی, جاوید لطیف کچھ عرصہ پہلے ابھی گرفتار ہوئے, ٹھیک ہے. اور ابھی چودھری شیر علی کے خلاف آج ہی آپ کے ٹی وی چینل پر میں دیکھ رہا تھا, نیب نے ان کے خلاف بھی انکوائری جو ہے وہ شروع کر دی ہے. خواجہ سعد رفیع کے خلاف ایک اور انکوائری شروع کر دی ہے نیب نے. تو پیپلز پارٹی میں 2.25 سال میں کوئی گرفتاری نہیں ہوئی. آپ کو یاد ہے آخری دفعہ آصف علی زرداری صاحب کب نیب عدالت گئے؟ سال ہو گئے ان کے. تو فریال بی بی, آپ کو یاد ہے کوئی ان کے مناظر وہ نیب کی پیشیوں کے؟ بس وہ پچھلی سے پچھلی عید پہ میرے خیال سے تھا, اس کے بعد تو نہیں. تو یہ کیا ہے؟ اب ڈاٹس کنیکٹ کر لینا آپ ذرا, کہ پیپلز پارٹی سکون, چل, ٹھنڈ ماحول ہے پیپلز پارٹی کا. اور گرم توے پہ کون کھڑا ہوا ہے؟ مولانا اور نواز شریف. مونا سے پوچھتے ہیں. مونا, آپ نے کل دیکھا کہ بڑی گرما گرم قسم کی پریس کانفرنس کی بلاول زرداری بھٹو نے اسلام آباد میں. آپ اس کو کس طرح دیکھتی ہیں؟ جس طرح امیر نے کہا کہ بینیفیشری ہیں پی ڈی ایم کے, یا کوئی اور چکر ہے, آپ کیسے دیکھتی ہیں اس کو؟
نسیم صاحب تھوڑا سا میرا اختلاف ہے. یہ بات تو صحیح ہے کہ پی ڈی ایم کو ایک پورے سوچے سمجھے منصوبے کے تحت اس کو ختم کیا گیا ہے, یہ بات تو طے ہے, لیکن یہ آیا صرف پیپلز پارٹی نے کیا ہے, اس میں میرے اپنے شکوک و شبہات ہیں اور میں ان کو جسٹیفائی کرتی ہوں. پیپلز پارٹی کی بات بالکل صحیح ہے, انہوں نے پہلے روز سے کہا تھا ہم استعفے نہیں دیں گے اور انہوں نے استعفے نہیں دیے. دوسری بات ان کی یہ بھی ویلڈ ہے کہ ابھی بھی جو جتنی پی ڈی ایم بچی ہے, اگر وہ اتنی ہی سنجیدہ اپنے استعفوں والی بات پر ہیں تو وہ استعفے بھی دے سکتے ہیں. ان کو اب تو کسی نے نہیں روکا, اب تو وہ رکاوٹیں بھی چلی گئی ہیں جو استعفے کے آڑے آ رہی تھیں ان کے حساب سے. مریم نواز تو کہتی تھی کہ جاتی عمرہ میں استعفوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں. وہ آپ کو پتا ہے وہ جاتی عمرہ میں تو پہنچنے کی کوئی بات نہیں ہے نا, استعفے تو تب معنی رکھتے ہیں جب اسپیکر تک پہنچے ہیں. اور آپ کو یاد ہوگا کہ واٹس ایپ کے تھرو جب وہ فارمر جو ڈپٹی اسپیکر تھے نیشنل اسمبلی کے مرتضیٰ جاوید عباسی, جب ان کا ایک استعفیٰ گیا, دو استعفے آئے تھے ان کے پاس, بلکہ ایک اور رکن تھے ان کے, جی تو انہوں نے ریفیوز کر دیا, انہوں نے کہا نہیں ہم نے تو آپ کو نہیں دیے استعفے. تو وہ آپ کو پتا ہے کہ استعفے وہ کتنے ان کو انہوں نے پہنچانے تھے اور وہ کتنا سنجیدہ تھے کہ اسپیکر تک اپنے استعفے پہنچائیں. خیر وہ چیز ہمیں نظر آتی ہے. استعفے ایک پرائمریلی میرا نقطہ یہ ہے کہ ان کو اب استعفے دینے سے کسی نے نہیں روکا. دوسری بات یہ ہے کہ نون لیگ نے کیوں اس چیز کو ریزسٹ کیا. اگر وہ نو کانفیڈنس موشن پنجاب میں لانا چاہ رہے تھے یا عثمان بزدار صاحب کی حکومت کو ٹاپل کرنا چاہ رہے تھے, یہ برا آئیڈیا تو نہیں ہے. نون لیگ کے تو آپ کو پتا ہے کہ بالکل 4-5 نمبرز کا فرق تھا اور اتنی اکثریت ہے ان کی پنجاب اسمبلی میں. اگر یہ قاف لیگ کے ساتھ کولیشن نہ ہوتی اور آزاد امیدوار نہ ہوتے جو کہ جہانگیر خان ترین کے ساتھ آئے تھے, تو ظاہر ہے یہ تو بہت مشکل تھا کہ یہ وہ میجورٹی اٹین کر پاتے اور پنجاب میں حکومت بنا پاتے. تو مجھے لگتا ہے یہ کوئی برا آئیڈیا نہیں تھا. لیکن جو ریلیف, میں بالکل یہ بات اتفاق کرتی ہوں امیر سے کہ نیب کے فرنٹ پر بڑا ریلیف مل رہا ہے پیپلز پارٹی کو, لیکن ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ہمیں نون لیگ کو بھی بہت بڑا ریلیف مل رہا ہے پنجاب میں ان کو اس طرح کا ٹف ٹائم بزدار حکومت نہیں دے رہی ہے جو کہ ان کو ادروائز اگر کوئی سٹرونگ مائنڈڈ یا سٹرونگ ہیڈڈ کوئی چیف منسٹر ہوتا تو ان کے ہونے سے ملتا. تو یہ بات بھی اپنی جگہ درست ہے. ان کی اندر جو میٹنگز ہوئی ہیں ان سب میں یہ بات آیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم بزدار حکومت کو اسی لیے نہیں ہٹانا چاہتے کیونکہ اگر کوئی اور آ گیا ان کی جگہ, اگر چلے پرویز الہی صاحب آ گئے یا کوئی اور, اگر حمزہ شہباز آ گئے تو اس وقت تو اس صورت میں پھر یہ چیزیں بہت مشکل ہو جائیں گی. اور حمزہ شہباز کو کتنا وہ آگے چلنے دیں گے بطور وزیر اعلیٰ پنجاب, یہ بھی سوالیہ نشان ہے کیونکہ ان کے خلاف تو جو چیزیں ہیں وہ ابھی بھی آن گوئنگ ہے, ضمانت پہ وہ صرف باہر ہے. تو یہ ساری چیزیں ہمیں اپنے دماغ میں رکھنی چاہیے. ہر کسی کا مجھے لگتا ہے اس میں گین تھا. سب سے بڑی بات یہ فضل الرحمان صاحب, مجھے لگتا ہے انہوں نے بھی اس میں اپنا بھرپور کردار ادا کیا ہے, اور وہ بھی کہنا چاہیے نا جتنا زمین کے باہر ہیں اتنا ہی زمین کے اندر بھی ہیں. ان کے بارے میں بھی یہ بات درست ہے کیونکہ انہوں نے بھی کوئی میانہ روی کا کردار ادا نہیں کیا. ان کا کلیئر بائس تھا نون لیگ کی طرف, اور جب یہ اختلاف ہوا تو بطور پی ڈی ایم سربراہ ان کو چاہیے تھا کہ وہ کوئی بیچ میں صلح صفائی کرواتے. اس کے بجائے انہوں نے بہت, میں سمجھتی ہوں کہ آگے معاملے پہ وہ جلے پہ تیل ڈالنے والا کام کیا اور انہوں نے اور اسحاق کو بھڑکایا. انہوں نے بھی اپنا پرانا بدلہ تو نہیں چکایا کیونکہ جب مولانا نے دھرنا دیا تھا اسلام آباد میں سب نے, جی تو ان کو وہ بھی تو تھا نا, وہ بالکل آپ نے جیسے خود فرمایا, یہ ان کو اپنے پرانا جو ان کے دل میں ایک بہت بڑا ایک یہ پتھر تھا وہ بھی انہوں نے دور کرنا تھا. ان کے دل میں یہ ایک رنجش تھی کہ جب میں نے دھرنا دیا تھا تو میرے ساتھ یہ لوگ کتنا آئے تھے ساتھ, تو انہوں نے اس چیز کا بھی ایک بدلہ لیا. لیکن مجھے لگتا ہے بات اس سے بھی آگے کی ہے. پی ڈی ایم کے جتنے لوگ ہیں ان سب نے پی ڈی ایم کو توڑنے میں اپنا کردار ادا کیا ہے اور ان سب کو ان کے عوض رعایتیں ملی ہیں. مونا, کیا آپ سمجھتی ہیں کہ مریم نواز نہیں چاہتی تھی کہ پنجاب میں نو کانفیڈنس آئے, کیونکہ اگر نو کانفیڈنس ووٹ آتا تو حمزہ شہباز کے وہاں پہ سی ایم بننے کے چانسز زیادہ تھے, تو انہوں نے ان کو روکنے کے لیے یہ چیز کیا. ایک کوئی ان کی اندرونی میٹنگ کا بھی حوالہ دیا جاتا ہے کہ جس میں کہا جاتا ہے کہ مریم تھیں, حمزہ تھے اور نواز شریف صاحب بھی تھے, اور اس خصوص میٹنگ میں کافی ان کے آپس میں تلخی ہوئی, کافی گرما گرمی ہوئی, اور اسی بات پر ہوئی کہ حمزہ کے بارے میں یہ جو اس میٹنگ کا حال بتاتے ہیں تو یہ بھی کہتے ہیں کہ حمزہ کے بارے میں انہوں نے اس حد تک کہا کہ تم تو جہاں تھے وہیں ٹھیک تھے. تو یہ اس چیز سے ہمیں اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ مریم نے بھی, مجھے نہیں لگتا انہوں نے بہت انا پرستی سے مجھے لگتا ہے کام لیا ہے اس پوری چیز میں, انہوں نے فراغ دلی نہیں دکھائی ہے. شہباز شریف صاحب میں کہتی ہوں, جن کو ہم سب سے بڑے مفاہمت کے چیمپئن کہتے ہیں, انہوں نے ان سب کے برعکس اور ان کے کمپیریزن میں بہت اچھا رول ادا کیا ہے. ایک اشائیہ انہوں نے رکھا, ان کی واقعی کوشش تھی کہ وہ پیپلز پارٹی روٹے ہوئے لوگوں کو واپس لائیں. چلے اس میں بلاول نے شرکت نہیں کی, لیکن ان کے باقی جتنی ٹاپ لیڈرشپ تھی پیپلز پارٹی کی موجود تھی. تو مجھے لگتا ہے وہ ایک اچھی شروعات تھی. اس کے فوراً بعد
بعد آپ نے دیکھا کہ شاہد خاقان عباسی صاحب نے کس قسم کی سٹیٹمنٹ دے دی, تو انہوں نے کیے کرائے پر اختلافات تو کھل کے سامنے آگے, بالکل اختلافات کھل کے سامنے آگے. امیر یہ بتائیے, کل بلاول بھٹو جب اپنی پریس کانفرنس کر رہے تھے تو انہوں نے بزدار صاحب کے اوپر بڑا اٹیک کیا کہ کس قسم کے وزیر اعلیٰ وہ. تو یہ تو جب 13 سال سے سندھ میں حکومت کر رہے ہیں, انہوں نے قائم علی شاہ کو وہاں پہ وزیر اعلیٰ رکھا, اس کے بعد مراد علی شاہ آیا, اب یہ کہتے ہیں کہ اب عوام کو جیتنے کے بعد روٹی کپڑا اور مکان دیں گے. اور سندھ میں کیا حالات, آپ تو اندر وہاں پہ بڑے اندرون سندھ جاتے ہیں, وزٹ کر کے بھی آئے ہیں, تو آپ ان کی پرفارمنس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں, مراد علی شاہ تو ریلیٹیولی ایک مناسب چیف منسٹر ہیں, لیکن آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جو قائم علی شاہ ایک آکٹوجنیرین شخص کو, جس کی 80 سال سے زائد عمر ہے, اس کو لا کے آپ نے پاکستان کے دوسرے بڑے آبادی کی لحاظ سے صوبے 5 کروڑ کی آبادی ہے, 5 کروڑ کی. اگر یہ سندھ آج ایک آزاد ملک ہوتا تو دنیا کا 25واں 26واں ملک ہوتا. اتنا مسائل زدہ ملک آپ نے اس ملک اس صوبے کے اوپر لا کے آپ نے ایک بوڑھے شخص کو لا کے چیف منسٹر بنا کے بٹھا دیا, اور 7 سال تک بٹھائے رکھا تقریباً. کیوں؟ کیونکہ وہ یس باس کرتے تھے. کیونکہ آصف علی زرداری صاحب کو جس قسم کی اسٹیٹ ود ان دی اسٹیٹ چاہیے تھی, ایک لینڈ آف نو لا چاہیے تھا ان کو, جہاں پہ سکہ چلتا آصف زرداری اور فریال بی بی کا. یہ سکہ راج الوقت تھا, ان کو ایک ایسا بندہ چاہیے تھا, انہوں نے لا کے بٹھا دیا وہاں پہ. سندھ برباد ہو گیا, ہوتا ہے تو ہو جائے, بھاڑ میں جائے سندھ. سندھ کے لوگ پسماندہ ہوتے ہیں تو ہو جائیں, ادارے برباد. اسی زمانے میں قائم علی شاہ کا زمانہ تھا نا, جب یہ سندھ کے اندر جو ہے وہ کراچی میں روزانہ 5-5 7-7 لاشیں گرتی تھی. یہ آپریشن تو پھر 2013 میں نواز شریف صاحب نے آ کے شروع کیا. کوئی ایک مسئلہ کراچی کا یہ حل نہیں کر سکے یا سندھ کا, صرف اسی وجہ سے کہ انہوں نے کمپرومائز کیا, اور جسے کہتے ہیں نا رائٹ پرسن فار رائٹ جاب, وہ انہوں نے نہیں کیا. مراد علی شاہ صاحب بھی کوئی بہت کوئی بریک تھرو نہیں لا سکے, لیکن بہرحال کم از کم ایک پبلک کنزمپشن کے لیے بابا کو فیس تو ڈھنگ کا لے کے آؤ. تو وہ قائم علی شاہ کی جگہ پہ ایک فیس ڈھنگ. اب جو یہ ماشاءاللہ ہمارے یہاں پہ بزدار صاحب ہیں, وسیم اکرم پلس, یہ تو ایک ڈیزاسٹر ہے, یہ تو ڈیزاسٹر ہے. اور ان کو جنہوں نے عمران خان صاحب کو یہ مشورہ دیا تھا نا, انہوں نے جیب سے یوں نکالا پین, انہوں نے کہا آپ ایسا چیف منسٹر لے کر آئیں جیسے یہ جیب میں پین ہوتا ہے, کہ جب چاہے اندر رکھ لیں, جب چاہے نکال دیں. چلے اسی بات پہ بریک لیتے ہیں, بریک کا ٹائم ہو رہا ہے, بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. اسٹے ٹیون, ویلکم بیک. اچھا, آپ کہتے ہیں کہ بزدار صاحب اس طرح جس طرح ایک پین جیب میں رکھا ہوا, جب مرضی نکالا, جب مرضی سائن کیا, اور پھر دوبارہ واپس رکھ دیا. بالکل. اس لیے عمران خان صاحب, اور عمران خان صاحب کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ یہاں سے بیٹھ کے, کیونکہ پالیسیز آپ کی ہیں, آپ نہیں سمجھتے امیر اتنا امپورٹنٹ صوبہ ہے, پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے, تقریباً 12 کروڑ کی عوام ہے, اور جہاں پہ شہباز شریف جیسا ایک ایکٹیو وزیر اعلیٰ کام کر کے گیا ہو, اس کے بعد پرویز الہی نے بھی بڑا ایکٹیولی پنجاب میں کام کیا تھا, اس کے بعد بزدار صاحب آپ خود ہی بتا سکتے ہیں. دیکھیں, اگر پنجاب ایک آزاد ملک ہوتا تو یہ دنیا کے 192-93 ملکوں میں سے 11واں بڑا ملک ہوتا, 11th آبادی کے لحاظ سے. آپ نے اس پہ لا کے ایک شخص کو بٹھا دیا جو ڈیزاسٹر ہے. کوئی کریڈنشلز نہیں ہے عثمان بزدار صاحب کے جو جسٹیفائی کریں اس بات کے کہ وہ چیف ایگزیکٹو آف دی پروونس بنے. بھائی وہ بہت اچھے انسان ہوں گے, وہ بڑے بھگوان اوتار ہوں گے, بہت قابل ہوں گے, لیکن وہ اور بہت سارا کام کر سکتے ہیں. وہ چیف منسٹر, پھر جیسے آپ نے کہا شہباز شریف بھی کوئی بہت ورتھ مینشننگ چیف منسٹر نہیں تھے. ہاں, لیکن بس وہ ایک ایکٹیونیس ان کی بہت زیادہ, وہ جو ایک ان کا ایک پرسیپشن اورا بن چکا ہوا تھا نا کہ جی وہ بوٹ پہن کے ایکٹیو, صبح 7 بجے بھی میٹنگ, 6:30 بجے میٹنگ, ہم نے خود دیکھا لاہور میں وہ میٹنگ. مونا, آپ یہ بتائیے گا کہ اس دن پریس کانفرنس میں بلاول نے یہ جاتی عمرہ اور لڑکانہ والی بھی بات کی ہے. یہ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید بھی اس طرح کی بات کیا کرتی تھی کہ تخت لاہور اور لڑکانہ میں بہت فرق ہے. اس کمپیریزن کو آپ کس طرح دیکھتی ہیں؟ اچھا, میں نسیم صاحب اس بات سے اتفاق نہیں رکھتی, کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ جو آپ کو پتا ہے چاروں صوبوں کی زنجیر جو جماعت ہوا کرتی تھی, میرا خیال ہے اس قسم کی باتیں یہ ان کو زیب نہیں دیتی کہ آپ پروونشل سطح پر آپ اس قسم کی بات کریں. زرداری صاحب نے بھی آپ کو یاد ہوگا کہ اب سے کچھ ماہ پہلے انہوں نے بڑا برملا اس قسم کا بیان دیا تھا, وہ بھی فلور آف دا ہاؤس پہ.
تو اٹ ڈزنٹ گیو آؤٹ اے گڈ امپریشن. ابھی آپ پانی کا مسئلہ دیکھ لیں, پانی کے مسئلے پر بھی وہ اسی طرح سے بات کر رہے ہیں کہ نہیں ہمارا پانی جو ہے وہ بڑے صوبے نے چرا لیا اور پنجاب نے چرا لیا. مطلب میں ویسے اس بات کو اپریشیٹ کرتی ہوں کہ وہ جو سہیل انور سیال ہیں انہوں نے ملاقات کی وزیر اعظم سے, اور انہوں نے جو صحیح اس میں ایک حکمت عملی ہونی چاہیے تھی, رائٹ پرسن, اس سے انہوں نے رابطہ کیا. وزیر اعظم سے ہی ظاہر ہے انسان رابطہ کرے گا. اگر کسی بھی صوبے کے منسٹر کو کوئی تکلیف پیش آ رہی ہے تو پرائم منسٹر از دا بیسٹ پرسن ٹو کانٹیکٹ. اس کے بعد آپ کی جو سیاسی اختلافات ہیں بالکل سارے آپ بالا تر رکھ کے وہ آپ سائیڈ میں رکھیں 2 منٹ کو, لیکن آپ اس وقت حقائق پر اور آپ فیکٹس پر بات کریں. یہ اچھی چیز تھی, لیکن مجھے لگتا ہے یہ اتنا زیادہ یہ لاہور لاڑکانہ کا کمپیریزن نہیں ان کے اپنے لیے اچھا نہیں ہے, کیونکہ یہ سندھ میں تو دیکھیں ابھی بھی آپ دیکھیں جتنے بائی الیکشنز ہوئے ہیں اس میں بہت اچھا ووٹ ملا ہے پیپلز پارٹی کو. انٹیریئر سندھ میں تو ہے ہی ووٹ پیپلز پارٹی کا, اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے. لیکن اگر یہ اس سے آؤٹ اینڈ بیونڈ جانا چاہتے ہیں, پنجاب میں پھر اپنے یہ قدم جمانا چاہتے ہیں, دوبارہ سے ریگین کرنا چاہتے ہیں اپنے لاسٹ گراؤنڈ, کتنے میں کہتی ہوں قداور شخصیات ہیں یہ چودھری منظور اور قمر زمان کائرہ, ان کے ہونے کے باوجود بھی اگر وہ اس طرح سے اپنے پنجاب میں دوبارہ سے اپنے پارٹی کو ریجوینیٹ نہیں کر پا رہے ہیں, تو مجھے لگتا ہے اس طرح کی باتیں کوئی مزید ان کے کام میں کوئی مدد نہیں دیں گی اس چیز سے, ان کے اپنے لیے اچھا نہیں ہے. میرا خیال ہے مونا وہ ان کی اسٹیبلشمنٹ کی طرف اشارہ تھا کہ جو فیورز ہیں وہ نون لیگ کو زیادہ مل جاتی ہیں. نون لیگ کے جس طرح انہوں نے کہا کہ نواز شریف سزا یافتہ ہے, پھر بھی وہ برطانیہ بیٹھے ہوئے ہیں, جبکہ خورشید شاہ بہت زیادہ بیمار ہیں اور ان کی جو ہے وہ ضمانت بھی نہیں ہو پا رہی. تو ان کا اشارہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف تھا کہ وہ زیادہ فیور جو ہے وہ مسلم لیگ نون کو دیتے ہیں. نسیم صاحب انہوں نے تو اپنی ضمانت کی عرضی خود ہی واپس لی ہے. اس کے بے شک اس کو آپ کہہ لیں کہ وہ سندھ کورٹ کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ وہاں پر اب اس کا فیصلہ کریں, بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں, لیکن یہ بات بھی تو ہمیں مد نظر رکھنی چاہیے جو ابھی اس سے پہلے میں نے بھی اور امیر نے بھی آپ کے سامنے عرض کی ہے کہ خورشید شاہ ہوں یا آخری جو گرفتاری تھی وہ یہی تھی پیپلز پارٹی کی. زرداری صاحب آپ دیکھیں وہ اس وقت بالکل ان ٹچڈ ہیں. اگر میں صرف ایک سینیریو پیش کر رہی ہوں, ہائپوتھیٹیکل بات ہے کہ اگر اتنے ہی اچھے اور سازگار ماحول غالباً نواز شریف کے لیے ہوتے یہاں پاکستان میں, وہ جیل میں نہ ہوتے, پابند سلاسل نہ ہوتے, گھر میں بیٹھے ہوتے, تو مجھے لگتا ہے ایک تو وہ شاید اتنا شور بھی نہیں کرتے جتنا زرداری صاحب, وہ بھی اتنی خاموش ہوتے جتنے زرداری صاحب آج کل ہیں, اور مجھے لگتا ہے شاید وہ پھر لنڈن جانا اس طرف بھی اصرار نہ کرتے. تو یہ بات تو صحیح ہے کہ یہاں پر بیٹھ کے ان کو کافی ساری رعایات مل رہی ہیں, ایویڈنٹلی نظر آ رہی ہیں. فریال تالپور صاحبہ کا بھی کیس کہیں آگے نہیں بڑھ رہا, تو یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں. تو یہ کہنا مجھے لگتا ہے ناکافی ہے کہ جو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ صرف پاکستان میں ہیں اور اپنے علاج کے غرض سے وہ باہر نہیں گئے, یہ ساری بات. لیکن یہ بھی دیکھیں کہ پاکستان میں بھی وہ ریلیٹیولی کمفرٹیبل ہے, ان کی اس طرح کی صورتحال نہیں ہے جتنی غالباً نواز شریف صاحب کے لیے تھی, کیونکہ وہ تو کنٹینیوسلی جیل میں تھے. یہ چیزیں تو تھیں ہمارے سامنے, ٹھیک ہے ان کو نکالا جاتا تھا, ان کو ضمانت سپریم کورٹ نے دی تھی علاج کے غرض سے, پھر وہ باقی سارے معاملات, پھر وہ دوبارہ اریسٹ ہوئے, بہت کچھ ہوا. لیکن مجھے لگتا ہے ان کو بھی اس لیول کی تو رعایت نہیں تھی ان کے لیے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, ان کا اشارہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف ہے جب وہ لاڑکانہ اور لاہور کا کمپیریزن کرتے ہیں, لیکن یہ مجھے لگتا ہے ٹھیک نہیں ہے فیکچولی, اور ان کے اپنے ووٹ کاؤنٹ کے لیے, ان کے اپنے ووٹ بینک کے لیے ٹھیک نہیں ہے. اگر وہ آپ کو پتا ہے کتنی تگ و دو میں لگے ہوئے ہیں پنجاب میں دوبارہ اپنے آپ کو ری اسٹیبلش کرنے کے لیے, تو وہ کیسے کر پائیں گے اگر صرف وہ لاڑکانہ اور اس قسم کی بات کریں. پھر تو آپ اپنے ووٹر جو آپ کا خاص طور پہ پنجاب میں ووٹر ہوا کرتا تھا یا کے پی میں ووٹر ہوا کرتا تھا, آپ ان کے ذہنوں میں یہی تاثر دے رہے ہیں کہ اگر ہم آپ کے علاقوں سے جیت بھی جاتے ہیں تو ہماری پرائیورٹی سندھ ہوگی, کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ سندھ جو ہے وہ نگلیکٹڈ ہے, اور مجھے لگتا ہے وہ نگلیکٹ بھی آپ کے سامنے ہے. لیکن 13 سال سے تو پیپلز پارٹی کی حکومت ہے وہاں پہ, 13 سال سے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, اور پھر بھی نیگلیکٹڈ ہے. انہوں نے کیا ڈیلیور کیا وہاں پہ ابھی تک؟ ایگزیکٹلی, تو یہ فیکچولی بات انکریکٹ ہے, اور آپ اپنے ووٹرز کو بہت غلط تاثر اپنے بارے میں دے رہے ہیں یہ بات کر کے, جو آپ کا کے پی میں ووٹر ہوا کرتا تھا, جو آپ کا ایون گلگت بلتستان میں ووٹر ہوا کرتا تھا یا پنجاب میں ووٹر ہوا کرتا تھا. امیر یہ بتائیے گا کہ اپنا بجٹ چل رہا ہے اس وقت, اور میرے خیال سے یہ 11 جون کو فرائیڈے والے دن بجٹ پیش کیا جائے گا, تو آپ کیا دیکھتے ہیں؟ آپ پری بجٹ سیشن میں بھی گئے تھے جو مسلم لیگ نون نے اپنے سیکریٹریٹ میں رکھا تھا یہاں پہ, تو کیا باتیں کی تھی؟ حکومت تو اس وقت کہہ رہی ہے کہ جی ڈی پی گروتھ آ رہی ہے, ریمیٹنسز بھی بہت اچھی آ رہی ہیں, مطلب جو سائنز ہیں وہ بہت اچھے ہیں معیشت کی گروتھ کے, جبکہ مسلم لیگ نون, پیپلز پارٹی اور اپوزیشن یہی کہتی ہے کہ یہ سارے انہوں نے جو ہے وہ فیک فگرز دے رہے ہیں. تو آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیں وہ تو کہتے ہیں کہ فگر فجنگ انہوں نے کیا, تو فگر فجنگ اگر انہوں نے کیا تو فگر فجنگ تو پی ایم ایل این بھی کرتی تھی ہر بجٹ پہ. جس طرح ہم یہ سوال آپ اٹھا رہے ہیں, ہم ہر بجٹ پہ سوال اٹھاتے تھے.
لوگ کرٹیک کرتے تھے اکانومسٹ کی، انہوں نے فگر فجنگ کی ہے. اسحاق ڈار صاحب تو ویسے بھی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ تھے، اور آپ کو پتا ہے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کا تو کام ہی لفظوں کی اور یہ نمبروں کی ہیرا پھیری کرنا ہوتا ہے، تو وہ بھی کرتے رہے. اس سے پہلے پیپلز پارٹی سب کرتے تھے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں ان کے پاس بڑی اسٹرانگ ٹیم تھی. یہ پری بجٹ جو سیمینار ہوا اس میں احسن اقبال صاحب نے سی پیک کے اوپر بتایا کہ ہم سی پیک کہاں چھوڑ کر گئے تھے اور پی ٹی آئی سی پیک کے ساتھ کیا کر رہی ہے. اسی طرح سے مفتاح اسماعیل ان کے فائنانس منسٹر تھے، مفتاح اسماعیل نے اس پہ بہت زبردست بریفنگ دی. خرم دستگیر صاحب نے انفلیشن کے اوپر، وہ آپ نے دیکھا ہوگا وہ آٹا، گھی، دال اور یہ چیزیں شاپر بنا کے لے کر آئے تھے. انہوں نے کہا کہ جی میں آنے سے پہلے یہ خرید کے لے کر آیا ہوں، اور انہوں نے بلکہ میرے ساتھ ہی بیٹھے تھے تو انہوں نے مجھے وہ رسید دکھائی اور انہوں نے کہا کہ جی یہ میں اس وقت یہ 4 چیزیں جتنے پیسوں میں لے کر آیا ہوں، جب ہمارا دور تھا تو یہ 50% کم پہ یہی 4 چیزیں ملا کرتی. تو آپ نے ان سے پوچھا نہیں کہ آپ کا کاروبار تو بڑا اچھا چل رہا ہے پی ٹی آئی کے دور میں؟ نہیں، وہ مفتاح صاحب سے بات ہوئی ہے میری، تو مفتاح صاحب نے اس پہ یہ کہا کہ جی وہ میرا کاروبار جو ہے وہ تو نواز شریف کے دور میں بھی بہت اچھا چلتا تھا، لیکن انہی کے پی ٹی آئی کے پہلے 2 سال میں میرا کاروبار سلم بھی اس میں آیا ہے. تو یہ تیسرا سال ہے، اگر اس میں اچھا آ گیا تو خیر ان کی اپنی ایک لاجک تھی، لیکن ان کے پاس ایک اسٹرانگ ٹیم تھی آفٹر آل پی ایم ایل این کے پاس. محمد زبیر صاحب نے اس کے اوپر بڑے تفصیل سے بتایا، چونکہ زبیر صاحب بھی کارپوریٹ کا ان کا بھی بڑا ایکسپیرینس ہے، پرائیویٹائزیشن کے وہ رہے ہیں نواز شریف صاحب کی کیبنٹ میں. تو انہوں نے بہرحال کرٹیسائز کرنا ہے، اپوزیشن تو کبھی بھی اپریشیٹ نہیں کرتی، لیکن میں اس کو سراہوں گا اس چیز کو. دیکھیں یہ پی ڈی ایم بنا کے سڑکوں پر نکلیں گے، یہ ڈیموکریسی کا فائدہ نہیں کر رہے، یہ سسٹم کا فائدہ نہیں کر رہے، یہ سسٹم کو مضبوط نہیں کر رہے. یہ لٹھ لے کے عمران خان کے پیچھے پڑیں گے، یہ نقصان کریں گے اپنا بھی عمران خان کا بھی. یہ جو کام انہوں نے کیا ہے یہ ہے پڑھی لکھی ڈیموکریسی، کہ آپ ایک کاؤنٹر بجٹ لے کر آ رہے ہیں، آپ پری بجٹ سیمینار کر رہے ہیں، جیسے برطانیہ میں شیڈو کیبنٹ کو سجیشنز دیتے ہیں. بالکل پیپلز پارٹی کو بھی یہی چاہیے. آپ یہ بیٹھ کے صرف لفاظی کر کے عمران خان کو سلیکٹڈ کہہ کے آپ کچھ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. آپ کے پاس پلان بھی ہونا چاہیے. آپ عمران خان کو ناکام کہہ رہے ہیں تو قوم کو بتائیں تو صحیح کہ عمران خان XYZ کی وجہ سے ناکام ہے، ہمارے پاس پلان بی یہ ہے. آپ عمران خان کو جوتے مار رہے ہیں، آپ کے پاس پلان بی کوئی نہیں ہے. ایگزیکٹلی، بالکل صحیح کہا. اگر آپ کے پاس وہی پلان ہے جو پہلے پلان آپ لاتے رہے ہیں اس ملک میں، تو پھر لوگ کیوں آپ کو دوبارہ سے الیکٹ کریں گے؟ تو میرا خیال ہے یہ ایک اچھی روایت ہے پی ایم ایل این نے جو شروع کیا، اور اس کو جاری رہنا چاہیے. مونا آپ کیسے دیکھتی ہے کہ گورنمنٹ جو کہہ رہی ہے کہ معیشت گروتھ کر رہی ہے، بہتری کی طرف جا رہی ہے، اور اپوزیشن کہتی ہے کہ یہ جعلی نمبرز ہیں، معیشت میں گروتھ نہیں آ رہی، آپ کا کیا کہنا ہے؟ کچھ اعتبار سے گورنمنٹ اور اپوزیشن دونوں کی باتوں میں وزن ہے. ایک تو جو حکومت کہہ رہے ہیں، بالکل یہ جو فگر فجنگ کی جہاں تک بات ہے، میں ٹوٹل اتفاق کرتی ہوں امیر سے کہ مجھے نہیں یاد پڑتا کہ کون سی ایسی حکومت اس سے پہلے کبھی کوئی رہی ہے جو کہ فگر فجنگ نہ کرتی ہو. وہ ایک بہت لمبی بحث ہے، اس میں اگر جانے کے لیے، اور ابھی اس کو جسٹیفائی بھی کیا جا رہا ہے کہ کس طرح سے یہ وہ 3.94 کو جسٹیفائی کر رہے ہیں، وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے. لیکن یہ تو بات طے ہے کہ وہ جو 0.5% یا جو تھوڑی سی مارجنلی نیگیٹو گروتھ ہم نے جو پچھلے سال دیکھی تھی، 2 باتیں ہیں نا، کچھ لوگ کہتے ہیں 0.5، کچھ کہتے ہیں اٹ واز مارجنلی نیگیٹو. تو ان دونوں سے تو بہتر ہے، بہت بہت بہتر صورتحال ہے. اس میں جو نیوٹرل بات بھی کر رہے ہیں لوگ، وہ کہہ رہے ہیں کہ اراؤنڈ 2-2.5% تک گروتھ ہے. 4 نہیں ہوگی تو 2-2.5 تو ہے، وچ از آلسو گڈ. یہ بھی بات صحیح ہے کہ آپ کہاں سے کدھر آئے ہیں، یہ بات اپنی جگہ ہے. ریمیٹنسز میں گروتھ ہے، ایکسپورٹس میں گروتھ ہے. ریمیٹنس کی ایک بہت بڑی وجہ ظاہر ہے یہ بھی ہے کہ یہاں پر جو لوگ ہیں، ایک تو ان کے لیے بھی انفلیشن کا پریشر اور مہنگائی کا پریشر زیادہ ہے، تو ظاہر ہے ایک زیادہ پیسے جو بھی ریمیٹنسز آتی ہیں، ترسیلات آتی ہیں، وہ لوگ زیادہ بھیجتے ہیں اپنے یہاں پیاروں کو. اور دوسری بات ایکسپورٹس کا ایک بہت اچھا یہ اس کا ایک فیکٹر یہ آیا ہے سامنے کہ کیونکہ روپیہ اپنی ریئل قدر پر ہے، تو اس وجہ سے آپ کی جو برآمدات ہیں ان میں آپ کو پہلی دفعہ ہے. اور 1% گروتھ تو صرف جو آپ کی کراپس، بمپر کراپس ہوئی ہیں، بمپر کراپس کی وجہ سے 1% آپ کا انکریز ہوا ہے جی ڈی پی. یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ یہیں سے بات شروع کرتے ہیں. کو وہ نہیں انگیج کرتے، ہم پہ کیسز نہیں چلتے، تو یہ بھی تو ایک این آر او ہی ہوگا. عمران خان صاحب، نسیم صاحب، آپ عمران خان صاحب کو اگر 2018 سے پہلے تک، 18 اگست 2018 سے پہلے تک عمران خان اگر آپ دیکھیں تو وہ عمران خان آپ کو اینٹی امپیریلسٹ، اینٹی امپیریلزم، اینٹی اسٹیٹس کو عمران خان نظر آتے ہیں. 2018 اگست کے بعد کے جو عمران خان ہے وہ پرو اسٹیٹس کو ہمیں نظر آ رہے ہیں. وہ ہے نہیں ایکچولی پرو اسٹیٹس کو، ان کی جو اپنی ڈگری ہے وہ اینٹی اسٹیٹس کو ہی ہے، لیکن وہ کمپرومائز کر چکے ہیں بہت ساری چیزوں کے اوپر. وہ
یہ نہیں چاہتے کہ میرا اقتدار چھن جائے مجھ سے یا میرا اقتدار ختم ہو جائے. اچھا. 5 سال پہلے ختم ہو وہ تو کہتے ہیں میں اپوزیشن میں بیٹھنے میں تیار ہوں. کہنے کو کہتے ہیں نا. آپ کوئی ایسا موقع مجھے بتا دیں جہاں وہ بالکل ٹکرائے ہیں کسی کے ساتھ اور انہوں نے یو ٹرن نہیں لیا. وہ تو فیصل وارڈا ایک اپنے وزیر کی سیٹ کے اوپر انہوں نے اپنے اتنے لانگ سٹینڈنگ مورل سٹانس کی انہوں نے دھجیاں اڑا دی. آپ یہ جو شوگر مافیا کدھر گیا؟ وہ جو ایک کمیشن رپورٹ بنی تھی پچھلے سال وہ آٹے اور چینی کے اوپر, وہ اس میں کدھر گرفتاریاں ہوئی ہیں؟ شوگر ملز اونرز جو ہیں وہ کس کو پکڑا گیا ہے؟ آٹا سکینڈل بھی تھا, دوائیاں سکینڈل بھی تھا. یہ براڈ شیٹ کے جو آیا تھا, براڈ شیٹ کو وہ دوبارہ ایک بار پہلے دفن ہوا تھا پھر دفن ہو گیا. اس کے اوپر کمیشن بنایا یہ عظمت سعید صاحب کے نیچے. کدھر گئی؟ انہوں نے کہا کہ جی ہم کھول رہے ہیں وہ حدیبیہ کیس, ہم کھول رہے ہیں سوئس کیس زرداری صاحب کے. وہ کدھر ہے؟ جس طرح سے یہ دیکھیں, مجھے لگتا ہے کہ خان صاحب جو ہے وہ صرف وہ چاہتے ہیں کہ ان کا جو یہ امپریشن ہے نا, وہ امپریشن یہ نہ جائے کہ وہ این آر او دے رہے ہیں, اور ان کا امپریشن یہ نہ جائے کہ وہ مفاہمت کر رہے ہیں. اچھا, آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب این آر او دے سکتے ہیں؟ کیوں نہیں دے سکتے؟ یہ غلط کہتے ہیں لوگ کہ عمران خان این آر او نہیں دے سکتے. اچھا, سارا ٹوٹلی نان سینس, اٹس آل شٹ کہ عمران خان ہے. ہر اس ملک میں ادارے کمزور ہے. یہ آپ ابھی دیکھ لیں, وہ ناروے کی جو پرائم منسٹر یا ڈینمارک کی پرائم منسٹر جو ہے, وہ جس نے اپنے ناشتہ جو ہے وہ سرکار کے خزانے سے کیا ہے, اس کی انویسٹیگیشن کس نے کی ہے؟ اس کی پولیس نے. پولیس نے انویسٹیگیشن کی. 3 ہفتے کے اندر انہوں نے انویسٹیگیٹ کر کے انہوں نے کہا پرائم منسٹر گلٹی ہے. اس نے $14,000 قومی خزانے میں جمع کروانے کا اعلان کیا. وہاں این آر او نہیں ہوتا, وہاں آپ اداروں کو امیر وہ تو مثالیں دیتے رہتے ہیں ویسٹرن کنٹریز کی, لیکن ہمارے ملک میں سب کچھ چلتا رہتا ہے. مونا سے پوچھتے ہیں, مونا یہ بتائیے گا کہ بلاول بھٹو نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا کہ سرکاری جو ملازمین ہیں ان کی تنخواہوں میں 100% اضافہ کیا جائے, گو کہ کبھی بھی پیپلز پارٹی نے اپنی حکومت میں اتنا اضافہ نہیں کیا. تو ایک تو بتائیں کہ کیا یہ پاسبل ہے؟ دوسرا, آپ سمجھتی ہیں کہ جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ اس وقت بجٹ لے کے آ رہی ہے اس میں وہ عام عوام کو کیا ریلیف دے گی؟ ایک تو نسیم صاحب, میں اگر مجھے اجازت دیں, پچھلی بات میں تھوڑی سی میری بات وہ رہ گئی تھی. میں نے آپ کو میکرو اکنامکس کے حوالے سے کہا تھا کہ کیا کیا باتیں ہیں جو واقعی ہو رہی ہیں, آن گراؤنڈ نظر آ رہی ہیں. لیکن جو اپوزیشن بات کرتی ہے نا, یہ فگر فجنگ والی بات کو تو میں بالکل اس پہ میرا وہی سٹینس ہے کہ اس کو آپ نہیں اتنا کوئی پلیڈ کر سکتے کہیں بھی جا کے. لیکن جو مہنگائی کی بات ہے وہ تو مطلب اپوزیشن کیا کہہ رہی ہے, وہ تو آپ جا کے عام کسی بھی ریڈی والے سے پوچھیں, دکان والے سے پوچھیں, جس مرضی انسان سے آپ پوچھیں. اور بلکہ وزیر اعظم اس پہ خود کہہ چکے ہیں کہ وہ چیز ہے جس پہ ان کو رات کو سوچ کے نیند نہیں آتی. تو یہ تو اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے. میکرو اکانومی میں, مائکرو اکانومی میں ایک میلوں کا فاصلہ ہو چکا ہے جس کو طے کرنا ہے بیسیکلی اس بجٹ میں. تو یہ بات تو اپوزیشن ٹھیک کہتی ہے, مائکرو اکانومی پہ وہ ٹھیک کہتے ہیں, میکرو اکانومی پہ گورنمنٹ ٹھیک کہتی ہے. یہ فاصلہ طے کرنا ہے اور یہ بجٹ نہیں کرنا ہے. اس بجٹ کا مقصد ہی یہ ہونا چاہیے, پینشنرز کو, سیلریڈ کلاس کو پچھلے جتنے بجٹس, ابھی یہ جو 2 بجٹس آئے ہیں اس میں وہ ریلیف نہیں ملا جو کہ وہ چاہتے تھے, جو کہ ان کو کورونا ٹائمز میں ملنا چاہیے تھا. اس کے بہت سارے انہوں نے ifs and buts بتائے تھے, لیکن اگر اس مرتبہ بھی نہیں ملا تو یہ یقیناً بہت ڈیمیجنگ ہوگا. میری اطلاعات کے مطابق کوئی 10 سے 15% کا یہ لوگ کہہ رہے ہیں وفاقی بجٹ میں یہ لوگ کوئی ریز دینے کا ارادہ کر رہے ہیں سرکاری ملازمین کو اور پینشنرز کو. اور جو پنجاب کا بجٹ ہے اس میں غالباً جو بات ابھی تک ہوئی ہے تو وہ جو فائنانس منسٹر ہیں ان کے ہاشم بخش صاحب, ان کا یہ خیال ہے کہ 25% تک وہ اضافہ کر پائیں گے, ان کے پاس اتنی فسکل سپیس ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ, سندھ میں یہ جو 100% اضافے کی بات ہے, پچھلے سال بھی آپ کو یاد ہوگا مشکل ترین حالات میں مارجنلی صحیح لیکن سندھ حکومت نے اضافہ کیا تھا سیلریز اور پینشنز میں. یہ 100% مجھے لگتا ہے کہ بہت ان ریئلسٹک بات ہے. یہ اپنی عوام کو بھی ان کو چاہیے کہ یہ لوگ نہ یہ والی باتوں پہ لگائیں. جو ایک ریئلزم کی بات ہے 20% ہے یا میکسیمم 25% ہے, وہ ضرور کریں, وہ حق ہے تمام لوگوں کا, لیکن ایسی چیز نہ کریں جو کہ ان کے لیے فسکل ٹائٹننگ کا سبب بن جائے اور پھر یہ ادھر ادھر سے اس اسپیس کو یا جو وہ ٹائٹننگ ہو گئی ہو اس کو پورا کرتے رہیں, اس خسارے کو پورا کرتے رہیں. یہ چیز نہ کریں, یہ ان کے اپنے ساتھ بھی زیادتی ہوگی. لیکن ابھی بات ہو رہی تھی یہ شوگر مافیا اور ان تمام چیزوں کی, اس پہ میرا خیال یہ, دیکھیں اگر ہم اس چیز سے پیچھے ہٹتے ہیں یا اگر حکومت واقعی اس کے اوپر اپنی جو باتیں ہیں if they do not walk the talk, تو مجھے لگتا ہے اس کا سب سے زیادہ ڈیمیج بھی ظاہر ہے حکومت کو ہی ہوگا, پی ٹی آئی کو ہوگا. آنے والے الیکشنز ابھی سے کوئی دور نہیں ہے. آپ کو پتا ہے ایک چٹکی میں ایسا لگتا ہے کہ 2 سال 2.5 سال کا جو عرصہ ہے وہ گزر گیا. ابھی
بقیہ بھی جتنا جو عرصہ ہے وہ بھی آپ یقین رکھیں کہ اتنی ہی بآسانی اور اتنی جلدی گزر جائے گا. الیکشن کا ٹائم دور نہیں ہے, اس سال کے بعد اگلا سال جو ہے وہ الیکشن ایئرنگ ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ اس چیز کا پی ٹی آئی جیسی جماعت جن کا نام ہی اور جن کی جو ایگزسٹنس ہے وہ ہے ہی اس بنیاد پہ, مجھے نہیں لگتا وہ اس چیز کا برڈن اٹھا پائیں گے اگر یہ تمام چیزیں انہوں نے ایسے ہی ایز اٹ از چھوڑ دی اور کچھ بھی نہیں ہوا. یہ تمام مافیا کے خلاف جو کہ ہمیں انہوں نے روز بتایا ہے کہ یہ مافیا ہر جگہ ایگزسٹ کرتا ہے. فردوس عاشق اوان صاحبہ کا ایک بیان تھا, انہوں نے کہا یہ جو 2 پی ٹی آئی کے لوگوں میں میچ ہو رہا ہے یہ ڈرا ہوگا, یعنی ان کی مراد تھی شہزاد اکبر صاحب اور جہانگیر ترین صاحب. یہ مجھے لگتا ہے اگر وہ ڈرا ہوگا تو اس کا جو سب سے برا اثر ہے وہ تو اپنی ان کی جماعت کو ہوگا, پی ٹی آئی کو ہوگا. اگر ڈرا ہوا تو اس کا مطلب کہ انصاف ہوا ہی نہیں, یعنی کہ اس کا تو مطلب یہ ہے کہ نہ کوئی گلٹی تھا, یہ پوری جو ایک آپ نے اتنا بڑا ایک ببل چھوڑا ہوا تھا اس میں بھی کچھ نہیں تھا اور وہ پھٹ گیا. تو یہ تو مجھے لگتا ہے اپنے ساتھ ان کی سب سے بڑی زیادتی ہوگی. اس چیز کو ان کو خود دیکھنا ہوگا کہ یہ تمام چیزیں اچھا مولانا یہاں پہ بس ہمارے پاس ٹائم کم رہے گا, میرا آخری سوال ہے, سوال کا ذرا کوئکلی جواب دے دیجیے گا کہ پیمرا کی موجودگی کے علاوہ ایک نیا ریگولیٹری ادارہ لانا چاہ رہی ہے گورنمنٹ میڈیا کو کنٹرول کرنے کے لیے, اس پہ آپ کے کیا رائے ہے, آپ کیا سمجھتی ہیں؟ اچھا, اس پہ میرا خیال ہے اس میں جو بھی ifs and buts ہیں, اگر کوئی ایسی چیز ہے جس سے مزید میڈیا پہ قدغنیں لگ سکتی ہیں فوری طور پر ان چیزوں کو دور کیا جائے. لیکن ایک جرنلسٹ کی پروٹیکشن کے لیے ایک قانون ہونا, لیجسلیشن ہونا لازم و ملزوم ہو گیا ہے. جتنے کیسز ہم نے دیکھے ہیں کوئی منطقی انجام تک نہیں پہنچے, ہر کسی پہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان لگا ہوا ہے, اس کو حل ہونے کا ہم تمام انتظار کرتے رہتے ہیں تو اگلا واقعہ ہو جاتا ہے, پھر اگلا ہو جاتا ہے. اور اس کنٹینیوٹی میں جو یہ اسلام آباد بیسڈ جرنلسٹ ہیں بالکل ان کو نہ بھولیں, لیکن اجے لالوانی یا عزیز میمن, شاہینہ شاہین میری کولیگ تھیں میرے ادارے میں بلوچستان سے, جو وہ یہ تمام وہ لوگ ہیں جو باقاعدہ قتل ہوئے ہیں, جرنلسٹ who have died, تو ان کی بھی اسی طرح سے اسی لیول پہ تو ایٹ لیسٹ بات کریں نا. اگر اس سے زیادہ نہیں کر سکتے ہیں تو کم سے کم اس سے کم نہ کریں, اس سے کم نہ کریں. بالکل امیر, آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں, آپ کا یہ نیا جو میڈیا ریگولیٹری ادارہ لانا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں میں سب سے پہلے تو ایک اسٹوڈنٹ آف جرنلزم میں سپورٹ کرتا ہوں ریگولیشن کو. ریگولیٹری آپ کے پاس وہاں پہ آکسفیم ہے, آپ مجال نہیں ہے کہ آپ وہاں پہ کوئی حرکت ہینکی پینکی کر کے دکھائیں. آپ کے ہاں پیمرا جو ہے وہ ایک ان افیکٹو ریگولیٹری باڈی ہے. آپ کے پاس ایک اسٹرانگ ریگولیٹری باڈی ہونی چاہیے جو پرنٹ, ڈیجیٹل اور الیکٹرانک تینوں کو کرے. لیکن اس حکومت کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ دودھ دے کے اس میں مینگنیاں کر دیتی ہے, یعنی یہ اچھا کام بھی کرتی ہے تو اس انداز سے کرتی ہے کہ وہ اس پہ لوگ تالیاں بجائے اس کے لوگ اس کے اوپر لان تان شروع کر دیتے ہیں. ٹائمنگ غلط ہوتی ہے, ان کی ٹائمنگ بھی غلط ہوتی ہے. اور پھر آپ کو چاہیے تھا کہ آپ جرنلسٹ باڈیز کو ساتھ بٹھائیں. آخر آپ کو بلایا کسی نے؟ نہیں, مجھے بھی نہیں پتا. یہ مونا بیٹھی ہیں کہ کس کو بلا کے انہوں نے کن کے سامنے رکھا ہے, کم از کم کسی کے سامنے رکھے تو صحیح. آخر ہم اس کے سٹیک ہولڈر ہیں نا. جی جی بالکل. آپ ہو سکتا ہے میڈیا ہاؤسز کو سب سے بڑی بات ہے کہ پی بی اے کو آن بورڈ لینا چاہیے. پی بی اے کو لیں آپ, یہ پی ایف یو جے ہماری یونینز ہیں ان کو لیں, اچھا فلوٹ کریں آپ. یہ اتنا کنسیلمنٹ, دیکھیں آپ انفارمیشن کو چھپائیں گے نا صدیقی صاحب, تو اس سے ڈس انفارمیشن پھیلے گی. کبھی انفارمیشن کو چھپانا نہیں چاہیے. یہ جو رات کو شب خون مارتے ہیں نا, آرڈیننس بنا کے چھاپ کے ادھر بھیج دیا, پھر یہ کام ان کے لیے نقصان دہ ہے. ہو سکتا ہے یہ بہت زبردست آرڈیننس لا رہے ہوں, اس کے بڑے فائدے ہوں, لیکن آپ اس کو کنسلٹیشن کے ساتھ اگر لے کر آتے. میں بھی تو آخر جرنلسٹ ہوں, میں خود کہہ رہا ہوں آپ کو کہ ہاں آپ کو ایسا لا چاہیے, آپ کو ریگولیشن چاہیے, آپ کو پیمرا کا متبادل مضبوط ادارہ چاہیے. میں مخالفت تو آپ کی نہیں کر رہا, میں تو کہہ رہا ہوں کہ لائیں, لیکن اگر آپ غلط طریقے سے لائیں گے تو پھر اس کی تعریف کوئی نہیں. آپ چاہتے ہیں کہ میڈیا کو بھی آن بورڈ لینا چاہیے, آن بورڈ لیں, اور اس میں کوئی ایسا شبہ اس میں نہ آئے. دیکھیں کوئی بھی جو بھی صحافت کے اوپر قدغن لگاتا ہے نا, وہ لکھ کے نہیں لگاتا قدغن. بلیک اینڈ وائٹ میں کوئی نہیں لکھتا, کوئی ڈکٹیٹر بھی نہیں لکھتا کہ آئندہ سے صحافت نہیں ہوگی. وہ انوائرمنٹ بناتا ہے ہیراسمنٹ کا, وہ ایک فیئر انوائرمنٹ کریٹ کرتا ہے جس میں اپنے منہ سے ایک لفظ نکالتے ہوئے ڈروں, سہم جاؤں کہ میں نے یہ بولا ابھی پکڑا گیا. آپ یہ ماحول کریٹ کرتے ہیں, لکھتا کوئی نہیں ہے, آپ وہ ماحول بنانے جا رہے ہیں. امیر, ہمارے پاس ٹائم کی کمی ہے. آپ کے شرکت کا بہت شکریہ. مونا, آپ کی بھی شرکت کا بہت شکریہ. ناظرین, آپ نے دیکھا کہ کہتے ہیں کہ اگر میڈیا کی کوئی نئی ریگولیٹری باڈی لانی ہے تو اس میں میڈیا ہاؤسز کو, پی بی اے کو, جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو بھی شامل ہونا چاہیے. دوسری طرف بجٹ سے ہم امید کر سکتے ہیں کہ اس دفعہ جو بجٹ آئے گا اس میں غریب عوام کی بھی سنی جائے گی, جو سیلریڈ پیشہ ہیں, جو پینشنرز ہیں, ان کو بھی کوئی نہ کوئی حکومت ضرور ریلیف دے گی. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.